اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ندیم احمد CCU سیکنڈری اسکول کوٹدو اردو کے حوالے سے کلاس 9 ہمارا چھٹا سبق چل رہا تھا حصہ نثر میں سے پنچایت سبق، جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ پہلے 2 پیراگراف ہم نے پڑھ لیے تھے، تیسرا پیراگراف آج ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ہم پڑھ یہ رہے تھے کہ جمن کی جو بیوہ خالہ تھی، پہلے تو وہ ان کے ہاں رہتی تھی۔ جمن نے ان کے روٹی کپڑے کا انتظام کیا ہوا تھا، کر رہا تھا، اور خالہ نے اپنی جو زمین تھی، جو جائیداد تھی، اپنے بھانجے جمن کے نام کر دی تھی۔ تو جمن اس کے عوض ان کی خدمت کرتے تھے اور ان کی بیوی بھی۔ لیکن اب جو وقت گزر رہا تھا تو ان کا آپس میں نبھا مشکل ہو گیا تھا۔ تو اسی کا ذکر آگے ہے۔ اب وہ خالہ کہتی ہیں اپنے بھانجے کو، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نبھا نہ ہوگا تو مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اعتنائی سے جواب دیا، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ خالہ جان نے بگڑ کر کہا، تو مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں؟ سوال کیا انہوں نے۔ تو جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو۔ کوئی یہ تھوڑے ہی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھیں، جامع سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دی۔ جمن ہنس سے وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے گا۔ مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں۔ پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی، اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا۔ قرب و جوار میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو؟ کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے؟ کس میں اتنی جرت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے نہیں آئیں گے۔ الفاظ کے معنی ہیں، ہبہ نامہ مراد بخشش ہے، چٹ پٹے کرارے خاطر داریوں پر مہر ہو گئی، خاطر تواضع بند ہو گئی، بے اعتنائی بے پروائی ہے۔ خضر کی حیات لے کر آنا، لمبی عمر لے کر آنا، وبال عذاب ہے۔ اندیشہ نہ تھا، فکر نہیں تھی، حقیر قابل نفرت، گویائی گفتگو، خاطر داریاں آؤ بھگت، مہر ہو جانا، تصدیق ہو جانا، نباہ نہ ہونا، گزارا نہ ہو سکنا۔ نان نمک خوراک ہے، جامع سے باہر ہونا، غصے میں آپے سے باہر ہونا، صدا آواز ہے، شرمندہ منت ہونا، احسان مند ہونا، تصفیہ صلح صفائی۔ اس پیراگراف میں منشی پریم چند نے خوب اس چیز کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب خالہ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ آپ کی جو بیوی ہیں انہوں نے اب میرے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اب میرا تیرا نباہ نہیں ہو سکتا، اب مجھے تم ایسا کرو کہ میرے گزارے کے لیے مجھے پیسے دے دیا کرو، میں اپنے سودا سلف خود لے لوں گی۔ اب جب یہ بات خالہ نے کہی تو فوراً جمن بولے، کیا روپیہ کے ہاں میرے ہاں کوئی ایسی بات ہے کہ روپیہ یہاں درختوں پر لگتا ہو کہ میں تمہیں توڑ کر دے دوں؟ ایسا تو نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب خالہ نے غصے سے جواب دیا کہ ہاں مجھے بھی تو نان نمک چاہیے، میں نے بھی تو آخر کھانا پینا ہے۔ اب جمن یہاں مظلومانہ انداز میں کہتے ہیں، ہاں کیوں نہیں، میرا خون چوس لو۔ اب یہاں وہ طنزیہ کہہ رہے ہیں، طنز ان پر کر رہے ہیں کہ میرا خون چوس لو، کیوں نہیں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ تم خواجہ خضر کی زندگی لے کر آئی ہو، تم نے کھانا پینا کچھ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تم نے کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے، بندوبست ہوگا تمہارا کھانے پینے کا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس اس طرح کہ جو تم روپیہ مانگو روزانہ کی بنیاد پر میرے پاس کہاں سے آئے گا۔ اب خالہ نے ان کو پنچایت کی دھمکی دی کہ اگر تم اس طرح باز نہیں آؤ گے، میری بات نہیں مانو گے تو پھر میں پنچایت کو بلا لوں گی، پنچایت ہی تیرا میرا فیصلہ کرے گی۔ اب جمن
اس بات پر بے اعتنائی سے بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں، پنچایت کو بلا لو بڑی خوشی سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پنچایت آئے، فیصلہ کرے گی، کیونکہ جمن کو پتہ تھا کہ آس پاس کے جتنے لوگ ہیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس پر میرا کوئی احسان نہ ہو، سارے میرے احسان مند ہیں، تو کوئی بھی میرے خلاف نہیں بولے گا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے قرب و جوار میں کہ جو میرے خلاف بولے، سارے کے سارے میرے حق میں بولیں گے، میرے خلاف بولنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ بندہ ایسا تھا جمن، جو آس پاس کے لوگوں کو سے ملتا جلتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، بہت کچھ اس کی جانکاری تھی لوگوں کے ساتھ، اسی لیے وہ اس چیز کی اسے کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ اب اس نے کہا ہاں پنچایت بلا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اگلا پیراگراف، اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں، کمر جھک کر کمان ہو گئی تھی، ایک قدم چلنا مشکل تھا، مگر بات آ پڑی تھی، اس کا تصفیہ ضروری تھا۔ شیخ جمن کو اپنی طاقت، رسوخ اور منطق پر کامل اعتماد تھا، وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو گریہ ازاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، خوبی تقدیر کوئی اس طرف مائل نہ ہوا، کسی نے تو یوں ہی ہوں ہاں کر کے ٹال دیا، کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا۔ چاروں طرف سے گھوم گھام کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر کہا، بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا۔ الگو بے رخی سے بولے، مجھے بلا کر کیا کرو گی؟ کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی۔ خالہ نے ہانپ کر کہا، اپنی فریاد تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں، آنے نہ آنے کا حال اللہ ہی جانے۔ الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو میں بھی آ جاؤں گا، مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب؟ اپنی طبیعت، جمن میرے پرانے دوست ہیں، اس سے بگاڑ نہیں کر سکتا۔ الفاظ کے معنی ہے کچھ، گریہ زاری، آہو بکا کرنا، مائل ہونا، توجہ کرنا، زخم پر نمک چھڑکنا، ستائے ہوئے کو زیادہ ستانا، تصفیہ، صلح صفائی، دانست، علم، سمجھ، کسر نہ اٹھا رکھنا، کمی نہ کرنا، ہاں ہاں کر کے ہاں ہوں کر کے چھوڑ دینا یا ٹال دینا، تسلیم کر کے بات کو ٹال دینا، گھوم گھام کر پھر پھرا کر، بگاڑ ہے رنجش، پیچھا چھوڑانا، نجات حاصل کرنا۔ اب یہاں جو ہے اس پیراگراف میں منشی پریم چند اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جب خالہ، جمن کی خالہ نے ان سے بات کی، جمن سے بات کی، تو جمن نے یہ جواب دیا، اسے پتہ تھا کہ فیصلہ کرنے کے لیے پنچایت میں آدمی ہی تو آئیں گے، آسمان سے فرشتے تھوڑی اتریں گے جو حق کا فیصلہ کریں گے۔ ہاں اگر اس طرح کی بات ہو گئی، اپنے خلاف نہیں ہونے دوں گا، اس کی یہ منشا تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ میرا تعلق اچھا ہے، ان سب پر میرا کوئی نہ کوئی احسان ضرور ہے۔ اب خالہ جو ہیں، اب بیچاری وہ خالہ اپنی لکڑی کے سہارے ایک ایک کے پاس چل کر جا رہی تھیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس اپنی روداد سنا رہی تھیں، ہر ایک کو اپنی روداد سنائی، اپنی کہانی بیان کی۔ اب چل چل کے تھک گئی تھی بیچاری، اب ان کی کمر جو تھی کمان کی طرح جھک گئی تھی۔ اب آخری جو بندہ بچ رہا تھا وہ جمن کا دوست تھا الگو۔ اب آخر میں الگو کے پاس پہنچتی ہیں، تھک ہار کر وہاں جب پہنچتی ہیں تو اپنی لکڑی پھینک دیتی ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے سانس لیتی ہیں۔ جب سانس بحال ہوتا ہے تو پھر الگو سے کہتی ہیں کہ بیٹا تم بھی تھوڑی دیر کے لیے میری پنچایت میں چلے آ جانا، میں نے کافی لوگوں کو بلایا ہے، تم بھی گھڑی بھر کو آ جانا۔ اب یہاں الگو اپنی جان چھڑانے کی خاطر کہتے ہیں کہ میں یہاں آ کر کیا کروں گا، کافی لوگ تو آئے ہی گے، میں نے کیا کرنا ہے۔ اب خالہ نے کہا، کیا آپ حق کی خاطر، انصاف کی خاطر نہیں آئیں گے تھوڑی دیر کے لیے؟ تو الگو کہتے ہیں کہ جمن کے ساتھ میرا یارانہ ہے، میرا تعلق ہے، میری دوستی ہے، اس لیے میں اس کے خلاف نہیں بول سکتا۔ اب وہ بوڑھی خالہ کہتی ہیں، کیا تم انصاف کی خاطر دوستی کو زیادہ توجہ دو گے؟
اب دوستی کی خاطر تم انصاف کو چھوڑ دو گے، حق کو چھوڑ دو گے؟ بیٹا ایسا نہیں کرنا، بلکہ انصاف کی خاطر تم بھی تھوڑی دیر کے لیے چلے آنا۔ اب الگو جو ہے اسے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ اگلا پیراگراف، خالہ نے طاق کا نشانہ مارا، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ پانی کا بھی انتظام تھا۔ یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی۔ وہ خود الگو چودھری کے ساتھ دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جب پنچایت پوری بیٹھ گئی تو بوڑھی بی نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، پنجو، آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی۔ اسے آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ جمن نے مجھے تاہین حیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سال 6 مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا۔ مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی۔ بے کس بیوہ ہوں، تھانہ کچہری کو نہیں کر سکتی، سوائے تم لوگوں کے، اور کس سے اپنا دکھ درد بانٹوں؟ تم لوگ جو راہ نکال دو اس پر چلوں۔ اگر میری برائی دیکھو تو میرے منہ پر تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ، کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے۔ مشکل الفاظ ہیں۔ تاڑ لیا سمجھ لیا، فرت مسرت زیادہ خوشی سے، باغ باغ ہونا بہت خوش ہونا، بغلیں جھانکنا جواب نہ بن پڑنا۔ اب اس پیراگراف میں منشی پریم چند یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جمن جو تھے اپنی خالہ کی جائیداد ان کے جب نام ہو گئی تھی تو انہوں نے روٹی کپڑا ان کا بند کر دیا تھا یا کمی کر دی تھی، اور اس کی بیوی جو تھیں بی فہمین، وہ بھی اب ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتی تھیں۔ تو خالہ نے اب لوگوں کو بلایا، پنچایت اکٹھی کی۔ جب ایک درخت کے نیچے پنچایت بیٹھ گئی، سب لوگ اکٹھے ہو گئے، تو اس وقت خالہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے پنچایت کے سامنے اپنی بات رکھی اور کہا، پنجو میری بات غور سے سنو۔ آج سے 3 سال پہلے میں نے اپنے اس بھانجے کے نام اپنی تمام جائیداد کر دی تھی، اور یہ معاہدہ ہوا تھا کہ بھانجے مجھے روٹی کپڑا تاہین حیات یعنی پوری زندگی وہ دیں گے۔ کچھ دن تو انہوں نے میرے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کیا، روٹی کپڑا دیتے رہے، لیکن اب انہوں نے میری روٹی کپڑا بند کر دی۔ اب میرا نباہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ۔ آپ میری بات غور سے سنیں اور جمن کی بھی بات سنیں۔ جس کا قصور ہو اسے سزا دیں۔ اگر میرا قصور ہو تو میرے منہ پر تھپڑ ماریں، اگر جمن کا قصور ہو تو اسے تم سمجھاؤ کہ ایسا نہیں کرتے، انصاف کی بات کہو، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اب وہ انصاف کی خاطر اس نے یہ پنچایت بلائی تھی۔ آج ہمارا یہ آدھا سبق مکمل ہوا، 5 پیراگراف ہو گئے۔ امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس سبق کو تیار کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔